ایک خوبصورت سا جنگل تھا جس میں طرح طرح کے پکشی پرندے پائے جاتے تھے۔ ان پکشیوں میں آپس میں اتفاق تھا۔ ارے طوطے دیکھو نا، لاڈو چڑیا کا تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے، وہ تو ابھی تک بانجھ ہے۔ ویسے تو بنتی پھرتی ہیں کہ میں لاڈو ہوں لاڈو، پر وہ ایک بچہ نہیں دے سکتی اپنے پتی کو۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔ ایسے ہی مونی کہتی ہے، ارے ہاں مونی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بانجھ چڑیا ہے۔ ہاں مونی چڑیا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بانجھ ہے، چڑیا بانجھ ہمارے جنگل کو منحوس کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو جنگل سے نکال دو۔ ارے نہیں طوطے، دفع کرو۔ ایسے ہی پکشی باتیں کر رہے تھے۔ اس جنگل میں لاڈو نام کی چڑیا رہا کرتی تھی، جو بہت ہی عقل مند اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ اس کی ابھی تک کوئی سنتان نہ تھی اور لاڈو ہر ٹائم بہت ہی زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کیونکہ اس کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ ارے سورج جی، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بچہ نہیں دے سکتی۔ سارے پکشی باتیں کر رہے ہیں کہ میں بانجھ ہوں، اب آپ بتائیں کہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ارے نہیں لاڈو، تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب دینے والا اوپر کا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں، جب ہونا ہوا بچہ تو ہو جائے گا۔ ارے پتی جی، آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل میں ہر پکشی مجھے بانجھ کہتا ہے، پر اس میں میرا کیا دوش ہے؟ ارے لاڈو، تم فکر نہ کرو اور ان پکشیوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ ایسے ہی رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے اور دونوں پتی پتنی باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اور دونوں پتنی آپس میں اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو یہ بالکل بھی چنتا نہیں تھی کہ ان کی کوئی سنتان نہیں ابھی تک، پر لاڈو چڑیا بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کو سارے پکشی کہتے تھے، ارے میرے پتی کا کیا قصور ہے، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ ارے پتی جی، اب آپ جائیں بھوجن لینے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر ایسے ہی پتی چڑا بھوجن کی تلاش میں چلا جاتا ہے اور لاڈو چڑیا اپنے گھونسلے کی مرمت کے لیے گھاس لینے کے لیے جا رہی تھی، اور اس نے ایک گھونسلے میں جا کر دیکھا کہ انڈے پڑے ہوئے ہیں، اور لاڈو چڑیا اس گھونسلے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے یہ تو 2 انڈے ہیں، میں ان میں سے ایک انڈا لے جاتی ہوں اپنے گھر، اور میں کہوں گی کہ یہ میرا انڈا ہے، معاف کرنا مجھے پکشی۔ ایسے ہی لاڈو اپنے منہ میں ایک انڈا لے کر اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے، اور وہ انڈا اپنے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پتی چڑا آ جاتا ہے، اور پتی چڑا انڈے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ ارے دیکھیں نا، میں نے آج انڈا دے دیا ہے۔ پتی چڑا انڈے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ ارے واہ لاڈو، تم نے انڈا دے دیا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہمارے گھر بھی ضرور سنتان ہوگی، یہ سنتان میرا گرو بڑھائے گی، اور تم ویسے ہی چنتا کرتی تھی۔ ایسے ہی پتی چڑا کہتا ہے، پر لاڈو کی آنکھیں نیچے تھی کیونکہ وہ لاڈو کا اپنا انڈا نہ تھا۔ ایسے ہی کچھ دن بیتتے ہیں اور انڈے کا پھوٹنے کا سمے نزدیک آ جاتا ہے، اور انڈا پھوٹ جاتا ہے، اور اس میں سے ہدہد کا بچہ باہر آتا ہے، جس کو لاڈو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے، اور اتنی حیران ہوتی ہے کہ ہدہد کا بچہ انڈے میں سے کیسے باہر آ گیا۔ ارے بھگوان، یہ تو ہدہد کا بچہ ہے، اور وہ ہدہد کا انڈا تھا جو میں نے چڑیا کا انڈا سمجھا۔ ایسے ہی لاڈو اس کو اپنے منہ میں دبا لیتی ہے اور دور ایک گھونسلے میں لے جاتی ہے اس بچے کو۔
मामा मामा आप मुझे खाना दें। अरे मेरा बेटा, मैं अभी आपको भोजन देती हूँ, आप इस घोंसले में रहा करोगे, मैं आपसे मिलने आऊँगी। फिर लाडो वहाँ से चली जाती है और लाडो घर आती है। अरे अरे पत्नी, आपका अंडा कहाँ है, आपका अंडा कहाँ है। अरे अरे क्या बताऊं पति जी, मैं आज भोजन की तलाश में गई और खतरनाक चील हमारा अंडा ले गई। अरे अरे कोई बात नहीं लाडो, हमारा फिर अंडा हो जाएगा। ऐसे ही पति चिड़ा लाडो की बात मानता है और लाडो चिड़िया आधी रात को अपने बच्चे को मिलने के लिए उसके पास जाती है और उसको भोजन करवाती है और खूब लाड प्यार करती है और आधी रात को दोबारा आ जाती है। अरे मेरे सुंदर बच्चे, मेरे लाल दुलारे, मेरे सुंदर बच्चे। ऐसे ही लाडो चिड़िया आधी रात को आती है और पप्पा चिड़ा लाडो का पीछा करता उसके पीछे आ जाता है और पप्पा चिड़ा सब कुछ देख और सुन लेता है। अरे अरे लाडो, ये क्या है, तुमने इस बच्चे को कहाँ से लिया है, मुझे सच सच बताओ। ऐसे ही फिर लाडो चिड़िया अपने पति को सारा सच बता देती है। अरे अरे लाडो, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारा काम था कि मुझे पहले ही बता देना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना था। फिर ऐसे ही लाडो हाथों अपने मजबूर होती है और पप्पा को सारी बात चिड़े को बताती है और अपने हुद के बच्चे को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। अरे अरे लाडो, तुमने मुझे पहले ही बताना था कि तुमने ये किया है, मैंने तुम्हें क्या कहना था, मैं एक माँ का दर्द समझता हूँ। लाडो चिड़िया, मुझे इससे कोई भी परेशानी और मसला नहीं है। ऐसे ही फिर खुद का बच्चा जवान हो जाता है और लाडो उसकी माँ बन जाती है और पप्पा चिड़ा उसका पप्पा बन जाता है और फिर वो उसको अपने साथ हमेशा के लिए रख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है कि जो सब रिश्तों से अलग अनोखा है और माँ का रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।